یہ شہباز شریف کے باہر جانے کے معاملے پر جس طرح سے حکومت تنقید کر رہی ہے، فواد چودھری، شہزاد اکبر، باقی بھی لوگ، یہ کیا درست ہے، کیا جواز ہے اس تنقید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ان کی تنقید تو خیر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے اور اس کے کیسے وزیر اعظم ہے جو اپوزیشن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے انہوں نے کلیم کیے تھے، کتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، کیا کیا باتیں انہوں نے کہی تھی کہ جی یہ ریفرنس آئے گے، یہ لوٹا ہوا پیسہ آئے گا۔ جب بھی کیس عدالت میں گئے، اللہ کے فضل سے ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے وہ سرخرو ہو کے گئی، اور میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے زیادہ اس ملک کی خدمت کی ہے، پنجاب کی خدمت کی ہے۔ آج جو آپ بجلی کے کارخانے دیکھ رہے ہیں، آپ جو میٹروز دیکھ رہے ہیں، جو اسپتال وہ اچھے بنا کے گئے تھے، جو سڑکیں، جو موٹر ویز، سب سے زیادہ اگر کسی آدمی کی، جب گورننس انہوں نے بہتر کی تھی، آپ اس سے کسی وقت بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ جیل میں تھے، عدالت نے بیل دی ہے، جب بیل ہوئی ہے تو پھر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ بھائی اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، یہ کوئی آپ کا نیب کا قانون تو نہیں ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ عدالتیں بھی آپ کی اس طرح ہی آپ چلانا چاہتے ہیں یا چل سکتی ہیں، یا کسی جمہوری ملک میں، یا کسی جس ملک کا آئین ہو اور اس ملک میں ادارے اور عدالتیں آزاد ہوں، ان پہ آپ کو قدمیں لگا سکتے ہیں؟ یہ بلیک لسٹ کا قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں جب لا کمیٹی کا چیئرمین تھا، ہم نے بلایا تھا سیکرٹری انٹیریئر کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو، اور پوچھا کس قانون کے نیچے آپ نے یہ بلیک لسٹ تیار کی ہوئی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ ای سی ایل کا تو لا موجود ہے، ہمیں ای سی ایل کی سمجھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ای سی ایل کے لا کی بیکنگ ہے۔ یہ بلیک لا چیز کیا ہے؟ ای سی ایل کا تو بڑا واضح ہو گیا نا، کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے۔ آج جس طرح سے آج احسن اقبال صاحب کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے جو ہے وہ دی ہے۔ میں اس پہ آ رہا تھا۔ ای سی ایل کا لا موجود ہے، ای سی ایل کا طریقہ کار ہے۔ اب چونکہ کیبنٹ کرتی ہے، ایک زمانے میں یہ لا سیکرٹری کیا کرتا، ساری سیکرٹری انٹیریئر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اپیکس جو ججمنٹ آئی تھی اس کے نتیجے میں، مصطفیٰ اپیکس کیس کے نتیجے میں، پھر وہ چونکہ کیبنٹ کو اب کرنا پڑ گیا ہے۔ ای سی ایل میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، بلیک لا، یہ جو کہتے ہیں جو بلیک لسٹ انہوں نے مینٹین کیا، یہ سرے سے کسی لا کی اس کو بیکنگ ہی نہیں ہے۔ ایون جو لا تھا ہمارا پاسپورٹ ایکٹ، اس کے نیچے بھی نہیں۔ یہ صرف وہ تھا کہ اگر کوئی کرمنل ہو، جو کوئی بہت بڑا دہشت گرد بیٹھا ہو اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ ملک سے جا رہا ہو، یہ اس کا تھا کہ اس کو روکنے کے لیے آپ ایئرپورٹ کو انفارم کیا کرتے تھے۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی لسٹ اگر آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ ان کا سیاسی لیڈروں کا نام آپ ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا یہ حکومت کے جو طریقہ کار ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں، اپوزیشن لیڈر، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک قانونی جو کیس تھا آپ کا عباسی صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا لیگل آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا، لیکن ایک سوال جو چاہیے یا نہیں چاہیے پر ہے کہ کیا انہیں باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج عدالت پہ بھی سرکاری وکیل نے کہا کہ شہباز شریف، اور آپ نے بھی ایکچولی ابھی اس کا ذکر کیا کہ شہباز شریف نے اتنے اچھے اسپتال بنائے ہیں پنجاب کے اندر، وہ علاج یہاں پر کروا لیں۔ جب اتنی باتیں حکومت سے جو ہے وہ سننی پڑتی ہیں باہر جانے کے معاملے پر، یہ کہا جاتا ہے کہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ان کے تانے سننے کے لیے تو ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ شہباز شریف صاحب کو کینسر کا مرض تھا، بہت زمانے سے وہ اپنے باہر علاج کے لیے جایا کرتے تھے، وہ علاج کرواتے تھے اور کئی دفعہ یہاں سے اجازت لے کے گئے ہیں۔ یہ اس ملک کے ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا علاج کروا سکتا ہے، یہ کوئی قدغن نہیں ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یہاں کرانا چاہے یا کسی اور ملک میں چاہے۔ چونکہ ان کا جو ڈاکٹرز تھے وہ بہت زمانے سے ان کی مرض کو وہاں جو ہے ان کا علاج کر رہے تھے، ان کی ہر ہوتی تھی، آج 6 مہینے بعد سے جاتے تھے وہ اپنا علاج کرنے کے لیے۔ یہ وہ اس کنٹینیوشن میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر اس سے جو ان کی اپائنٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے وہ ضرور واپس پاکستان آئیں گے۔ وہ ہر مشکل حالات میں پاکستان میں تشریف لائیں۔ پاکستان میں الحمدللہ وہ لیڈر اپوزیشن ہے، سیاست کرنی ہے۔ ان کو ڈر ہے شہباز شریف صاحب سے، یہ کامتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نام سے، یہ ان کے سارا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ لہٰذا ان کو کہیں کہ مہربانی کر کے آپ کیسز بنا چکے ہیں، عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ ہیں، عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز جھوٹے آپ نے بنائے، عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ سرکار جو حکومت ہے اس کو صرف جو دونوں پرائم منسٹر ہاؤس سے اسے ڈائریکشن لیتی ہے، اور جب سے آپ کے ڈی جی ایف آئی اے نے الزام کی تائید کی ہے اس کے بعد تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔
ٹھیک ہے، رائٹ. میں ذرا اس پر ذرا کرتے ہیں کہ جو احتساب والا معاملہ ہے، مگر یہ بنیادی طور پر اون عباس صاحب دو حکومت کی جو ہے، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ضرورت ہی کیا ہے باہر جانے کی. میں جو حکومت کا کیس ابھی تک جو آپ کے منسٹر انفارمیشن ہے انہوں نے اور باقی لوگوں نے جو بات کی ہے، نمبر 2 وہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف کے گارنٹر ہونے پر میاں نواز شریف کے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. تو آج عدالت میں بھی اس پر بات ہوئی اور وہاں پر تو عدالت نے کہا کہ یہ نواز شریف کا معاملہ نہیں، یہ بھی ہم شہباز شریف کی بات کریں. تو یہ حکومت کی تنقید کیوں ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب، میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں. جس اذیت اور تکلیف میں اس وقت ہوں کہ پاکستانی سیاست کا ایک خود ساختہ چے گوارا جو ہے، جس طریقے سے اس کو 18 گھنٹے میں ایک سستا اور تیز ترین انصاف مہیا کیا گیا کہ کل شام کو درخواست دیتا ہے اور آج اس کو اچانک درخواست سے بلیک لسٹ سے نکال کے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور یہ اس شخص کو دی جاتی ہے جس پہ 2 ایلیگیشنز ہیں. یہ ذرا قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا ایلیگیشن یہ ہے کہ اس شخص کی 1990 میں 21 لاکھ روپے کی جائیداد تھی جب یہ کچھ نہیں تھا، اور 2018 میں جب یہ وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیتے ہیں تو اس وقت ان کی جائیداد 7 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ہے، جس میں 700 کے قریب ٹیٹیاں ان کی لاتعداد بیویوں کے اکاؤنٹ میں، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں، وہ 700 کی ٹیٹیاں ہیں، اور تقریباً یہ سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا جو بعد میں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، جس سے انہوں نے 98H جو مال ٹاؤن ہے جو کہ نصرت شہباز کا نام ہے وہ پرچیز کیا. انہوں نے ویسپرنگ پائنز جو کہ تہمینہ درانی کے نام پہ، جو کہ ان کی شاید بیوی نمبر 3 ہے یا 4 ہے، ان کے نام پہ پرچیز کیا. لاتعداد گاڑیاں جو ان کو تحفے میں ملی وہ کسٹم ڈیوٹی ہے ان ٹی ٹی کے اکاؤنٹ سے پے کیا، اور وہ سارا پیسہ جو انہوں نے کرپشن سے اس اپنے 28 سالہ دور میں کمایا تھا اس کو ٹی ٹیوں کے ذریعے وائٹ کر دیا. اور کورٹ نے یہ فرمایا کیونکہ ابھی اس کیس کو چلنے میں 10-12 مہینے چل سکتے ہیں اور نیب نے ابھی تک ٹرائل کورٹ مقرر نہیں کیا، تو آپ ان کو اس وقت ضمانت دے دیں، لاہور ہائی کورٹ سے باہر آ جائے. اور دوسرا اس پہ الزام یہ تھا کہ ان کی خاندان کی جو ایک اعلیٰ روایات ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو ایک 50 روپے کا گارنٹی پیپر سائن کر کے دیا تھا کہ آپ میرے بھائی کو 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانے دیں. آج سے 1.5 سال پرانی بات ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو میں ریسپانسبل ہوں گا. وہ 4 ہفتے کیا، آج 1.5 سال ہو گیا ان کے بھائی تشریف نہیں لائے. تو ہمارا غم و غصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور اپنی خاندانی روایات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس طریقے سے ان کے بھائی چلے گئے اسی طریقے سے اگر یہ ملک سے باہر گئے تو شاید یہ بھی واپس تشریف نہ لائیں. اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکشن کر دوں. اچھا، میں میاں نواز شریف والا معاملہ پوچھتا ہوں، لیکن جاوید عباسی صاحب نے ایک آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا بلیک لسٹ کا قانون ہی موجود نہیں ہے. تو یہ حکومت نے ایک جو ہے وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل یا غیر قانونی جو ہے وہ قدم کر کے. رحمان بھائی، آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب آپ اتنے بڑے مملکت میں اتنے بڑے حکمران رہ چکے، آپ کی ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں. آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، کورٹ نے آپ کو کہا جی آپ کو ضمانت دیتے ہیں. ضمانت کا مطلب بے گناہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب آپ کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اور آپ نے 7.5 ارب کا ثبوت دینا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اب اس دوران اگر ان کو ECL میں ڈال دیا جاتا تو گورنمنٹ ایک ریاکشن شو کرتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کیسز کو دیکھتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر چلے گئے اور ان کی کل کی فلائٹ الحمدللہ بک ہے بزنس کلاس میں ایمریٹس کے اوپر، فلائٹ نمبر تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جائے گا، یہ بھی جائیں گے تو وہاں سے خط لکھیں گے کہ میری فلانی ٹائم کو جو کیمو ہے وہ مس ہو گئی ہے، ڈاکٹر مارٹن اس وقت امریکہ چھٹی پہ چلا گیا ہے، میں فلانی تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکتا، فلائٹیں کینسل ہیں، اس لیے 1 سال اب یہ بھی نہیں آئیں گے. جس قسم کے اللہ نے ان میں وہ ریولوشنری نہیں جس قسم کے اللہ نے رحمان بھائی آپ یقین کیجئے مجھ سے نہیں، اس وقت پوری قوم اس کے اوپر تکلیف میں ہے کہ جس طرح ان کے بھائی یہاں سے دوڑ کے چلے گئے تھے اس طرح یہ بھی چلے جائیں گے. اور وہ جو بغاوت عدالت میں تو انہوں نے اپنی ریٹرن ٹکٹ بھی دی ہے، ان کے وکیل نے امجد پرویز صاحب نے جو 3 جولائی کو پاکستان واپسی کی انہوں نے ٹکٹ بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جب بلایا تو شہباز شریف آئے ہیں. ہاں تو یہی بات وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی کاش کہہ دیتے. اس وقت ان کے خلاف یہ رننگ کیس نہیں چل رہا تھا. اب شہباز شریف کے خلاف 13 گواہ جو ہے نا، ٹوٹل آپ کو پتا ہے تقریباً 50 کے قریب گواہ ہیں. 13 کی جرح مکمل ہو چکی ہے، وعدہ معاف گواہ ہیں جس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ٹیٹیاں کی تھی وہ شہباز شریف کے کہنے پہ کی تھی اور انہی کو پیمنٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود عباسی صاحب ایک منٹ میری بات مکمل کریں، وہ ساری چیزیں پروو ہو چکی ہیں، اس کے باوجود قوم کو اس طرح پاگل بنا کے ان کی آنکھوں میں دھول. بھائی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بڑا تگڑا کیس ہے اور انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا باہر.
کیونکہ ان کو خود بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ضمانت ہے اور ان کو ہاں دس از یور آرگومنٹ رائٹ. میں تو حیران یہ ہوں کہ جس عدالت نے آج ان کو دیا ہے، مطلب ان کی اسی عدالت میں جب نواز شریف صاحب دوڑ کے گئے تھے اور واپس نہیں آئے، ان کے پاس کیا گارنٹی؟ اب دیکھیں اسٹیٹ کے پاس یا عدالت کے پاس جاوید عباسی صاحب سے ذرا ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے. میں رحمان بھائی صرف ایک چیز، انٹرپول سے بات کریں گے ہم لندن کی ایمبیسی سے بات کریں گے، اس کے بعد عدالت یا اسٹیٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر شہباز شریف خود ہم پہ رحم کر جائیں اور ہم پہ مہربانی کریں اور کہیں میں ملک میں واپس آ رہا ہوں تو یہ واحد ایک چیز ہے، ادروائز دنیا کی کوئی طاقت اب ان کو واپس یہاں نہیں لا سکتی. آن عباس صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے، بٹ عباس صاحب یہ دیکھیں جو پریسیڈنٹ جو مثال چلیں یہ اب آپ ہمیں بتائیں، ہم تو آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ آپ اس پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو اس کا پاسپورٹ کینسل کر چکے ہیں سر، وہ تب بھی واپس نہیں آ رہا. اب تو یعنی کہ کسی اور طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، وہ سرائکی میں کہتے ہیں دھرو کے لانا پڑے گا سر اس کو یہاں پہ سے. اچھا آپ عباسی صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہو سکتا ہے ان کی بات سننے کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائے. عباسی صاحب یہ میاں صاحب والا جو معاملہ ہے، جو مثال بار بار جو دی جاتی ہے، اب کیا پی ایم ایل این کے پاس اس کا جواب ہے؟ میاں صاحب کے باہر ہونے کا جواز ہے؟ ایک تو جو آج ہمارے ساتھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو صبر کا دامن بھی چھوڑ رہے ہیں اور جو الفاظ بھی چناؤ کر رہے ہیں، ان کا درد مجھے فیل ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے، قسمیں کھائیں گے، ملک کا وزیر اعظم آ کر بار بار ٹی وی میں جھوٹی قسمیں کھائے گا کہ ان کے اوپر کیس ہیں، یہ فلاں اس کا ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ فلاں کیس ہے. اور پھر جب کیس عدالتوں میں جائیں گے اور عدالت کہیں گے کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، یہ من گھڑت کیس ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز جو نیب بنا رہی ہے وہ پولیٹیکل سکورنگ کر رہی ہے، وہ ان کی لائلٹی کا چیک کر رہی ہے، وہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا کام کر رہی ہے. تو آپ جب جھوٹے کیس بنائیں گے کسی پر اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اس طرح رسوا ہونا پڑے گا اور رسوائی پھر برداشت کرنی پڑے گی. میاں نواز شریف صاحب جناب گئے ہیں باہر، عدالت میں ہم گئے ہیں، عدالت نے ان کو باہر بھیجنے کی اجازت دی. ہم نے ان سے تو نہیں مانگی ہے کبھی اجازت. ابھی شہباز شریف صاحب جا رہے تھے، ہم ان کے پاس نہیں گئے، نہ اس حکومت سے ہم نے پہلے مدد مانگی ہے، نہ ہم آج مدد مانگیں گے. آج یہ سارا غصہ عدالتوں پہ نکال رہے ہیں. یہ اندازہ کریں کہ ان کی الفاظ عدالتوں کے متعلق کیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر آپ شک کریں گے جی عدالت کس طرح چھوڑ دیتی ہے. ہم حیران ہے کہ عدالت نے آج ان کا کیس کیا سن لیا. کیا عدالتیں اس ملک کی نہ کہیں کہ جھوٹے کیس آپ بنا رہے ہیں؟ کیا اس ملک کی عدالتیں یہ نہ کہیں کہ آپ نے جو نیب اور جو آپ نے ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں یہ جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے؟ میرے بھائی، عدالتی نظام کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، آپ سیاسی نظام کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. ہمارے کیس عدالتوں میں اب یہ روبینہ صاحبہ بھی آ گئی ہیں، آپ کا ٹھیک ہے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس ہوتا تو آپ ان کو ضمانت ہوتی. ان کے سارے وکلا وہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی خواہش وہاں جمع ہوئی ہے، عدالت نے بیل لیا. انہوں نے کہا یہ سارے جھوٹے من گھڑت کیسز انہوں نے بنائے ہوئے، لہٰذا ابھی بھی ان کو رسوائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رسوائی ہوگی. جو وعدہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، میں ایک منٹ عباس صاحب میں ذرا آپ کے پاس آتا ہوں، بٹ مجھے